ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں اس طرح جو تحریک چل رہی ہے اور جو اگریسولی 11 جماعتیں اکٹھی ہو کے گجرانوالہ کراچی کے بعد کوئٹہ میں بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور اس قسم کی جو وہاں باتیں ہو رہی ہیں وہ آپ سب سن رہے ہیں۔ ان حالات میں جو ملک کو لاحق خطرات ہیں، بلوچستان میں دہشت گردی پھر دوبارہ سار اٹھانے جا رہی ہے، اور افواج پاکستان کے شہداء ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ کتنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ کیا جمہوریت کھیلتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے رہیں گے؟ ذاتی ایجنڈا ہے یا عوام کا ہے؟ تو راؤ منظر یا صاحب کو میں نے کہا تھا کہ اس پر بات کر۔ جی راؤ صاحب، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی جو خزانے سے تقریباً $25 بلین چوری ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیلکولیشنز جو ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، آپ لنڈن کا، امریکہ کا کوئی اخبار دیکھ لیں، انہوں نے جس نام سے ہمارے سیاسی لیڈرز کو خطاب دیے ہیں وہ ہمارے لیے شرمناک ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ مطلب پائریٹس آف پاکستان، شو بوائے آف ڈیفڈ، یہ خطاب میں نہیں دے رہا، یہ انٹرنیشنل پریس دے رہی ہے۔ $25 بلین جو ہیں یا $30 بلین بھی ہو سکتے ہیں، یہ جو ہیں جب نزدیک نیٹ ورک کی آیا ہے کام، میں میرٹ پہ بات کر رہا ہوں، جب ان لوگوں کے نزدیک آیا ہے تو مجھے اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ یہ کس کس کے ساتھ رابطے میں تھے اور ہیں۔ میں آج کی ڈیٹ میں بتا رہا ہوں، میں مسلم لیگ نون کے جو میرے محترم دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو عرض کر رہا ہوں کہ آج بھی یہ کس کے ساتھ منسلک ہیں، کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ان کی اپر لیڈرشپ اور لوئر لیڈرشپ کے اندر کوئی درمیان میں وہ نہیں، لنکیج نہیں ہے۔ دیکھیے سر، ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ میرے جیسے رائٹرز جو ہیں، ہم کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم پوچھ رہے ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ بہت بڑے جید آدمی ہیں، یہ 300 کروڑ کی جو پراپرٹی اسلام آباد کی آپ نے بیچی ہے، یہ اس کا سورس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں، ابھی تو اکرم دورانی کا کیس، ہم سارے غدار ہیں، ہم سارے، جو پوچھے گا وہ غدار بن جاتا ہے، اسے گالیاں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں۔ سر میری ایک عرض ہے، میں پارک لین میں گیا ہوا ہوں، پارک لین میں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے بھی گھر ہیں، پاکستانی ہیں، چنیوٹ کے رہنے والے ہیں۔ سب سے سادہ گاڑی جو نیچے کھڑی ہوتی ہے فلیٹس کے، وہ رولز رائس ہے۔ ہمارے ملک میں اندازہ نہیں ہے کہ باہر پیسہ کتنا شفٹ ہوا ہے۔ میں کوئی نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے لیے سارے محترم ہیں، لیکن کیا ایک ادارہ غلطی سے یہ پوچھ لے کہ جناب یہ 20 ارب روپیہ آپ کے نوکر کے پاس کیسے چلا گیا؟ سب کچھ، فوج خراب ہو جاتی ہے، بیوروکریسی جو ہے وہ بہت زیادہ بدمعاش ہے، اور جمہوریت خطرے میں ہے۔ دیکھیں اس ریٹورک سے نکلیں۔ پھر جب آپ ریلیف مانگ رہے ہیں، جس کی میں گواہی دے سکتا ہوں، زبیر صاحب انتہائی مستند آدمی ہیں، آرمی سے ان کا لنک ہے، آرمی کی وہ پیداوار ہیں، ان کے والد صاحب آرمی میں تھے، وہ کنٹینیوسلی جب انہیں جواب ہوا ہے تو اس کے بعد نئے گھوڑے گئے ہیں۔ یہ میں آپ کے پروگرام میں نئی بات کہہ رہا ہوں۔ آج بھی محترم شہباز شریف صاحب نیب کے اندر ایجنسیز سے، اداروں سے رابطے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس فارمیٹ میں جذباتیت میں نہیں لانا چاہتا۔ ہم کیا پوچھ رہے ہیں کہ یہ بچہ جو سامنے کیمرہ مین بیٹھا ہوا ہے، کسی کے پاس ہے، کیا اس کی تنخواہ جو ہے 1 لاکھ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ سر اس لیے کہ ہمارے ملک کو 20 سال میں، 25 سال میں مختلف لوگوں نے اس طرح استعمال کیا ہے جیسے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میں آ جاتا ہوں، یہ جو موومنٹ ہے انڈیا کے اندر، کانگریس کی اور بی جے پی کی اتنی سخت کانفلکٹ ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لڑائی ہے، گالم گلوچ ہے، سب کچھ ہے۔ آج تک انڈیا کے کسی پولیٹیشین نے یہ نہیں کہا کہ یہ گورنمنٹ انلیگل ہے، بی جے پی کی، اسے ختم کر دیا جائے۔ ان کے پاس الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے جس کے اندر ٹی ایس شانن جیسے شاندار لوگ کام کرتے رہے ہیں، آئی سی ایس آفیسر تھا اور اس نے اس کو بنایا ہے۔ میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں سر، یہ بھی تھوڑا کہہ دیجیے کہ وہاں آج تک 74 سالوں میں فوج نے کبھی سر، میں دیکھیں، میں ایک، آپ درست فرما رہے ہیں، میں قطعاً کسی کو جسٹیفائی نہیں کر رہا۔ ہر ادارے نے غلطی کی ہے، ہر ادارے نے باہر نکل کے کھیلا ہے، ریاستی اداروں نے بھی کھیلا ہے، معذرت سے پولیٹیشنز نے بھی کھیلا ہے، بیوروکریٹس نے بھی کھیلا ہے۔ وائنڈ اپ کریں پھر۔ تو میں عرض یہ کروں گا، اس وقت جو ہے سب سے بڑی بات جو ہونی چاہیے وہ احتساب کے اندر ٹرانسپیرنسی،
اور پیسہ واپس لانا چاہیے. رانا صاحب ملک اگر مضبوط ہوتا ہے تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں, آپ کا بہت بڑا برائٹ فیوچر. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر کوئی سودا بازی ہوگی تو آپ کو شاید پتہ نہ لگے. چودھری شجاعت صاحب تو دیگے پکا کے بیٹھے رہے تھے رات کو, سب لوگ نکلے گئے تھے, کیا کریں گے پھر آپ؟ اقبال صاحب میں گزارش کروں گا, ماشاء اللہ آپ سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے, میں کہ ان پڑھ آدمی ہوں, لیکن مجھے اتنا پتا ہے, مجھے اتنا پتا ہے کہ اس ملک کی 5.8 گروتھ ریٹ تھی, آج 2019 میں 1.9 ہوگا اور آج 0.4 پہ گیا. اس کا بھی اگر ذمہ دار حمزہ شباشی ہے 1.5 سال سے اندر, تو اس کو اور ڈبل گرفتاری ڈال کے اور اس کو سزا سخت کر دیں. اور شباشی نے 6 ماہ پہلے جیل کاٹی, 5 اکتوبر کو پکڑے جاتے ہیں اور 23 اکتوبر کو اثاثہ جات میں ریمانڈ لیا جاتا ہے. 67 ڈیز وہ ریمانڈ پہ رہا, لیکن نیائی صاحب کی جد ہے, بنی گلا میں بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے. شہزاد اکبر نامی شخص ہے, اس کو بھی پکڑنا ہے, اس کو بھی پکڑنا ہے. یار کوئی احتساب نام کی چیز ہے, ہم کہتے ہیں احتساب ہونا چاہیے, لیکن اگر عدالت جو ضمانت واپس نہ لے تو اسے ضمانت ہو ہی جاتی. نہیں مجھے پتا جی, وہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے. ایشو یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بابر عوان جو تھا نندی پر پروجیکٹ کا, اگر 22 یا 38 ارب کا رولا تھا تو اس کو کلین چٹ مل جاتی ہے. اور اس کے بعد جو یہ کسی نے دی کلین چٹ؟ کلین چٹ میں نے نہیں دی, نہ آپ نے دی, یہ عمران نیازی نے دی, اس کے بعد نیب نے دی. اور زلفی بخاری کے جو کیسز تھے وہ بھی ختم ہو گئے. عدالت سے بھئی میں کہتا ہوں نیب نہیں, عدالت جسٹس جوید اقبال صاحب جو ہیں وہ خسرو بختیار کا ریفرنس تیار ہوا ملتان میں, تو تفتیش لاہور میں آ گئی, اس کو کسی نے بابر عوان کا کیس اور پرویز کھٹک کا ریفرنس تیار ہے, پرویز کھٹک کا بلین ٹریز کا کیس تیار ہے. بی آر ٹی یار 22 ارب سے شروع ہوتی, 100 ارب لگتے ہیں, کسی میں جرت ہی نہیں. اور جوید اقبال صاحب خود فرماتے ہیں کہ اگر میں حکومت کے چند لوگوں کو پکڑوں گا تو گورنمنٹ کمزور ہو جائے گی. اور اس کی جو ویڈیو تھی وہ ہم نے بنائی ہے, وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیں. ہوگی بات. آپ بتائیں کہ کیا جس وقت بات ہو رہی تھی, چلو الزام ہی صحیح جو دوسری دنیا کے پریسوں میں چھپتا ہے ان پر تو کیس بھی کیے جا سکتے ہیں, بہت زیادہ پیسے ہی مل سکتے ہیں. کیس کو چلتے رہنا چاہیے, باقی جو ہے وہ کام چلتا رہے, جو بھی ہے اس میں کیا ہے. سر گزارش یہ ہے, آپ نے 356 کیس تھے نا پناما میں, تو ماشاءاللہ آپ سب رائٹر ہیں, سب کچھ ہیں, تو مجھے بتائیں وہ باقی کس کوڈ میں ہے اور کیا سٹیج ہے اس کی, کتنے لوگوں کو سزا نواز شریف کے علاوہ. اور یار نواز شریف ملک کو الحمدللہ ایٹمی طاقت بنایا ہے, وہ غدار کہتے ہیں نا, لیکن الحمدللہ اس سے پہلے بھی جرت ہوتی تو بڑھ سکتا تھا, بعد میں بھی ہوتی, لیکن نواز شریف صاحب الحمدللہ افواج پاکستان کے ساتھ مل کر 16 جون 2014 کو ضرب آج میں کہتا ہوں کہ عمران نیازی جو امریکہ میں جا کر اداروں پر الزام لگاتا ہے, جو انڈیا میں جا کر اداروں پر الزام لگاتا ہے, اور آج بھی ایسے بولتا ہے, آج گرین اینڈ کلین پاکستان پر ابھی ایوارڈ دے رہا تھا, اور اٹک نمبر 1 ہو گیا. اور مجھے سمجھ نہیں عدالتوں میں کیس ہیں, 1400 روپے گندم تھی جو 2400 روپے کلو تک پہنچ گئی. رانا صاحب عدالتوں میں کیس ہیں, اور آپ کی حکومت بحال ہوئی تھی, نہیں عدالتوں نے کی تھی, نہ جنیجو صاحب کی ہوئی تھی, نہ بے نظیر کی, اس وقت آپ خوش ہو جاتے ہیں. آپ عدالتوں پر تو اعتبار کرتے ہیں یا نہیں؟ میں نے کب کہا ہمیں عدالتوں پر تو آج بھی اعتبار ہے. عدالت کا میں نے کب نام لیا کہ میں نے اعتبار, عدالت نے جو فیصلہ کیا وہ جسٹس ثاقب نثار صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے, جو خود فرماتے تھے کہ بادشاہ ڈیم کی میں رکھوالی کروں گا. ہم نے تو نہیں کہا, اب آپ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ جو ڈیم کے نام پہ 16 ارب اکٹھا ہوا تھا وہ کہاں پہ ہے, کس جگہ پہ لگا, کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں پوچھے گا, کوئی نہیں پوچھے گا. اور آپ نے میڈیسن, آپ نے 262% میڈیسن مہنگی کی 2 ہفتے پہلے, آج آپ نے پھر بات درست ہے, وہ ایک اور بات ہو گئی نا, الزام ہو گیا. میں کہتا ہوں کر دی, آپ کا ڈٹے ہوئے ہیں کہ اگر یہ آپ کہتے لڑتے لڑتے ہوگی گم ایک کی چونچ اور ایک کی تم سے ڈٹے ہوئے ہیں آپ, تو آپ اپنے لیڈر کو نہیں سمجھاتے, آپ بیٹھ کے. لیڈر ہمارا الحمدللہ لیڈر سمجھدار ہے نا, لیڈر سمجھدار باتیں پھر بھی اندر چلا رہے ہیں. 13 جولائی 2018 کو اپنی بیوی کو موت و یاد کی کشمکش میں چھوڑ کر آ کر جیل گرفتاری دے دی تھی. باتیں اندر ہو رہی ہیں. اگر وہ نہیں بولتے تو آپ جیسے اینکر کہتے ہیں زبان بند ہوگی نواز شریف دی, مریم کا ٹویٹر بند ہو گیا, آپ تو ہمیں بسنے میں نہیں دیتے. اب ہم کہتے ہیں جمہوریت اور آئین کی بالادستی تمام ادارے ہمارے لیے قابل احترام, لیکن احتساب کراس دی بورڈ ہونا چاہیے یار, خدا کو جان دینی ہے. آپ بتائیے جی کہ جو ثاقب نثار
صاحب کہاں لے گئے پیسے؟ آپ کو تو صاحب نہیں، پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے جو ثاقب نثار صاحب والا پیسہ ہے، چونکہ میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا، وہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں گیا ہے، وہ آج بھی ہے، اور جب بھی ویبڈا کو اس کی ضرورت ہوگی وہ نکلوا لیں گے. وہ ڈیم فنڈ کی بات وہ محفوظ ہے، وہ محفوظ ہے، لہٰذا وہ کسی ایک انڈیویجول کی بات نہیں ہے. ہم خود اس پہ کلیکشن والے تھے. دیکھیے جو بات منظر اعجاز صاحب کر رہے تھے وہ صحیح بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، وہ ہوا نہیں ہے. وہ اس لیے کہ قوم نے کئی دفعہ دیکھا، مثلا آصف علی زرداری 11 سال تک جیل میں رہے اور اس کے بعد صدر بن گئے. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب 99 پروسیکیوشن بدلتی رہی. نہیں میں بتاتا ہوں، دیکھیں نا جو دیکھیں وہ بات صحیح کر رہے ہیں. میں ایڈیشن کر دوں سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے منظر صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے نا، اس نے ڈیو پروسیس آف لا کو اڈاپٹ نہیں کیا. زرداری صاحب 11 سال تک کرپشن کے مسٹر 10% کہا کرتے تھے. اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے، آج پاکستان پیپل پارٹی کے سربراہ ہیں. پھر میاں نواز شریف صاحب 99 میں ایگزائل میں چلے گئے. اس کے بعد 2/3 اکثریت کے ساتھ جب بن جاتے ہیں پرائم منسٹر ملک کے. دیکھیے جب قوم برائی کو برائی نہیں سمجھتی اور ووٹ کے ذریعے کسی کو پاور میں لے آتے ہیں تو پھر کس پہ ہم سوال کریں؟ دیکھیں جو سنگاپور کے جو پرائم منسٹر نے کہا تھا وہ صحیح کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب تک آپ اپنے ملک میں اس بات کا تعین نہیں کر لیتے کہ آپ کے جو پاور کی گاڑی ہے کس نے چلانی ہے، اس وقت تک اس قسم کے مسائل. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ملک کو اگر آپ چلانا چاہتے ہیں نا تو پھر آپ کو ریکنسلیشن کرنی پڑے گی، ورنہ ایسے ہی منظر صاحب اور ہماری ایک ہی بات ہے چلانا ہے. اگر ملک چلانا ہے وہ ہونا بھی چاہیے. اگر ملک چلانا ہے تو یہ باتیں ٹھیک ہیں کہ احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. فارن فنڈنگ کیس 7 سال سے لٹکا ہوا ہے، اور ایک ایکس پرائم منسٹر کے کیس کے لیے آپ نے کہا جی ڈیلی ہیئرنگ ہوگی، نگران جج بیٹھے گا، JIT بنے گی اور JIT میں فوج شامل ہوگی. رائٹ، آپ نے کیا. تو دوسرے کیسز جو ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب نے 8 سال جیل کاٹی اور جیل کاٹنے کے بعد صدر نے وہ معاف کر دی. کٹی ہوئی جیل، جو کاٹی گئی سزا، اس کو معاف کر دیا، وزیر اعظم بنا دیا. ٹھیک ہے. سوئس کیس فیصلہ ہو گیا، سزا ہو گئی. غلطی کہاں ہے؟ غلطی اس قوم کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم آگے چلنا چاہتے ہیں، آپ یوسف رضا گیلانی ہو یا بڑے بڑے لوگ ہوں، آپ ان کو یہ تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بڑے بڑے وکیل کر کے یا پروسیکیوشن اس دوران ان کے فیور میں تو غریب کو نہیں ان کی زمینیں بھی بڑی، ان کے محلات بھی بڑے، ان کے کارخانے بھی بڑے، یہ تو سامنے نظر آتا ہے کہ نہیں آپ کو؟ تو پھر بڑوں کو کہاں ہے؟ بڑوں کو اور قسم کا انصاف ملتا ہے اور غریب کو کالے نمک والا انصاف ملتا ہے. یہ تو قرآن میں لکھا ہے. اور کیا قرآن کو آپ کہیں گے کہ غلط ہو گیا؟ خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ. قرآن میں لکھا ہے نا کہ ایسی قوموں کا مستقبل صحیح نہیں ہوتا. جہاں غریب کے لیے اور انصاف ہو، اور امیر کے لیے اور انصاف ہو، طاقتور کے لیے اور انصاف ہو. اور انصاف کے اس طرح کیا تاثر جا رہا ہے جو غریبوں کے، کہ سوئس کیس میں آپ نے سارا ایویڈنس واپس نکال لیا، کیس ختم کر دیا. آپ ہی کے سیکٹری لا نے لکھا خط کہ ختم کر دو، اس سیکٹری لا کا کوئی محاسبہ نہیں ہوا. رائٹ، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اسی طرح 462 لوگ تھے پاکستانی، پاناما لیکس میں اتنا شور مچایا گیا کہ گویا قیامت آ گئی ہے. اور وہ قیامت آنے کے بعد ایک بندے کو آپ نے سزا دی، باقی اللہ خیر صلی اللہ. صحیح ہے. رائٹ، یہ ہوا. لوگ کوشچن اٹھائیں گے. اسی طرح آپ نے غریبوں کو ان کے 10 بائی 10 فٹ کے کھوکھے گرا دیے، ان کا سامان خراب ہوا، اور آپ نے 300 کنال کے گھر کو ریگولرائز کر دیا. اگر یہ انصاف ہے تو پھر مستقبل میں روشنی کی امید بہت بہت کھلا دل ہوگا کسی کا. سر آخری بات، آج بھی سر بڑی صاحب جیسے کہہ رہے، آج بھی اگر پاکستان میں عدالتی نظام بہتر ہو جائے، انصاف ملنا شروع ہو جائے، تو یہ ساری تقریباً ہماری جو برائیاں ہیں نا یہ خاتمہ، انصاف ہونا چاہیے. بہت شکریہ، میں پینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بات یہ ہے، اپنی رائے ہے، ہر آدمی اپنی رائے میں آزاد ہے. سیاسی پارٹیوں کے کارکن اپنی پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور جو ظاہر ہے انٹلیکچوئل لوگ بیٹھ کے اپنے طور پر دیکھتے ہیں کہ نظام کیسا چل رہا ہے. لیکن لاسٹ دی اینڈ یہی ہے کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جس میں انصاف میں ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، بڑے کے لیے سزا نہیں ہوتی. ہمارے پاکستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے. کاش ایسا نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے آگے تبھی چل سکے گا جہاں سب کو انصاف ملے گا، اور سیاسی پارٹیوں کے اندر ایک جواب دہی کا ایک سلسلہ شروع ہوگا. اور آپ اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.